السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سبق آموز کہانی حاسدہ۔ ارے فہمیدہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی جیٹھانی رشیدہ بیگم ڈائریکٹ فہمیدہ کے کمرے میں آتے ہوئے بولیں۔ بس بھابھی جان، میں تیار ہوں، بس بچوں کو تیار کرنا باقی ہے۔ لاؤ شہناز کو میں تیار کر دیتی ہوں، تم شہنیلا کو تیار کر دو، اس طرح جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ تمہارے بھائی نے تو گاڑی والے کو کال بھی کر دی ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ ندیم کے ساتھ ندیم کے گیراج میں گاڑی تھی، وہ لا رہا ہے۔ رشیدہ بیگم کی بات سن کر مسکراتے ہوئے فہمیدہ بولیں، ٹھیک ہے بھابھی جان، آپ جلدی سے شہناز کو تیار کریں، میں شہنیلا کو تیار کرتی ہوں۔ اچھا، تم بانو کے بچے کو کیا تحفہ دے رہی ہو؟ فہمیدہ شہناز کو تیار کرتے ہوئے رشیدہ بیگم نے کہا۔ بھابھی 5,000 روپے رکھ کے دے رہے ہیں لفافے میں۔ ندیم کے پاس ٹائم نہیں ہے، کچھ تحفہ خرید کے لے آتے، وہ اپنے دکان سے ہی دیر سے آتے ہیں۔ آج کل گیراج میں کام بہت ہے، اس لیے ہمیں بھی ٹھیک سے وقت نہیں دے پا رہے۔ ہاں بھائی، ندیم کے گیراج میں کام بہت اچھا آ جاتا ہے، تمہارے بھائی بتا رہے تھے۔ میں نے تو تمہارے بھائی جان سے کہا ہے کہ اپنی پرائیویٹ جاب چھوڑ کے ندیم کے پاس ہی کام کر لے، مگر مجال ہے جو سن لے میری بات۔ ندیم نے کمرے میں آ کے کہا، چلو بھائی، گاڑی آ گئی ہے۔ فہمیدہ، ذرا ایک گلاس پانی تو دے دو، میں عمران کو پانی پلا دوں۔ ندیم، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے، آپ اس دوست کو آپ نے گیراج میں رکھنے کی جگہ دے دی ہے، ہر جگہ اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہے کیا؟ بانو آپا کے گھر بھی؟ ہاں بھائی، وہ بہت اچھا دوست ہے، دوسرے شہر سے کام کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر میرا اتنا ساتھ بھی تو دیتا ہے۔ وہ پورا گیراج اسی نے سنبھال رکھا ہے، اس کے اس شہر میں کوئی نہیں، اگر ہمارے ساتھ دعوتیں اٹینڈ کر لے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ تمہیں تو بیر ہے میرے دوست عمران سے۔ رشیدہ ان کی باتیں سن کر بولی، چلو بھائی، اب یہ بحث ختم بھی کرو، بانو کے گھر بھی جانا ہے، سالگرہ کا ہی تو پروگرام ہے، کون سا شادی ہے؟ نعیم اور رشیدہ کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہونے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بہت علاج کروانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ نعیم احمد کے چھوٹے بھائی ندیم احمد کی شادی کو 8 سال ہوئے تھے۔ ان کے 2 بچے، ایک شہنیلا جو کہ 6 سال کی تھی، دوسرا بیٹا شہباز 4 سال کا تھا۔ ندیم اور نعیم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، دونوں بھائی بڑی محبت سے ایک ہی گھر میں مقیم تھے۔ بڑے بھائی نعیم احمد 80 گز کے ڈبل اسٹوری گھر میں پہنچے پیچھے گراؤنڈ فلور کے پورشن میں تھے اور ندیم اوپر پورشن میں مقیم تھا۔ نعیم احمد ایک بڑے مال میں سیلز مین کی نوکری کرتے تھے، نہ کہ ان کی اپنی کوئی اولاد تھی۔ بچپن سے 30,000 تک کی ان کی آمدنی کے لیے بہتر تھی، مگر پھر بھی رشیدہ کو فہمیدہ اور ندیم سے حسد ہوتی تھی، کیونکہ ندیم موٹر میکینک کا پورا کام سیکھ جانے کے بعد شادی سے پہلے ہی گیراج کا مالک بن چکا تھا۔ دن رات کی محنت سے آج اس کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پھر 2 پیارے پیارے بچے بھی تھے ان کے۔ رشیدہ کو بہت اندر سے جلن اور حسد محسوس ہوتی تھی، مگر بظاہر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی اور لفظوں میں شیرینی گھولے رکھتی تھی۔ ندیم اور فہمیدہ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیتے تھے۔ ندیم اور نعیم کی ایک ہی بہن تھی، بانو، جو کہ دونوں بھائیوں کی جان تھی اور دونوں بھائیوں کی چھوٹی لاڈلی بہن۔ ان کی شادی میں دونوں بھائیوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ بانو کی شادی کو 7 سال ہوئے تھے۔ شادی کے 5 سال بعد بانو کی بیٹی درشا دنیا میں آئی۔ ورشا کے 1 سال پورا ہونے پہ بانو نے اس کی سالگرہ کا انتظام کیا تھا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ سالگرہ کا پروگرام اٹینڈ کر کے جب گھر واپس آئے تو فہمیدہ دونوں بچوں کو لے کے فوراً ہی اپنے پورشن میں جا کے سو گئی تھی، جبکہ ندیم عمران کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ندیم اور عمران کی بہت اچھی اور گہری دوستی تھی۔ فہمیدہ کو ندیم اور عمران کی دوستی پہ ہمیشہ سے اعتراض رہتا تھا، کیونکہ ندیم اور عمران کو بہت اہمیت دیتا تھا، اتنا کہ فہمیدہ اور بچوں کو بھی اگنور کر دیتا تھا۔ چائے کا کپ نعیم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ کے رشیدہ بیگم بولیں، نعیم، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟
بس مت کہنا میں ندیم کے پاس کام کرنے لگ جاؤں۔ دیکھو رشیدہ، ندیم میرا چھوٹا بھائی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے اور احترام بھی۔ جب میں اس کے پاس کام کروں گا تو میرا سیٹ بن جائے گا، اس طرح رشتوں میں کہیں فرق نہ آ جائے۔ میں اپنی جاب میں خوش ہوں۔ ارے بات سننے سے پہلے ہی تم نے مجھے اتنا لیکچر دے ڈالا، میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ نعیم کی بات سن کے برا سا منہ بنا کے رشیدہ بولی، ایک تو تمہاری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہہ رہی تھی میں کہ بانو نے جہاں سے اپنا علاج کروایا ہے نا، ہم بھی وہاں سے اپنا علاج کروائیں، کیا پتہ ہمیں بھی بانو کی طرح فائدہ ہو جائے اور ہمارے آنگن میں بھی پھول کھل جائیں۔ نعیم رشیدہ کی بات سن کے بولا، بس بھائی کرو رشیدہ، اب میں تھک چکا ہوں، اب میں کوئی علاج نہیں کرواؤں گا اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ کروں گا، بس سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے اور لائٹ بند کر دو۔ السلام علیکم بھابھی جان، کیسی ہیں آپ؟ بانو نے رشیدہ کے گھر آتے ہوئے کہا۔ بھائی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ آؤ بیٹھو، اسے تو مجھے دو۔ وریشا بٹیا کیسی ہو تم؟ معین نہیں آیا؟ نہیں بھابھی جان، ان کو کام تھا، وہ بس باہر ہی سے چھوڑ کے چلے گئے، میں تو رکنے آئی ہوں، 2-4 دن یہاں رکوں گی۔ اچھا میں چھوٹی بھابھی سے بھی مل آؤں؟ بھائی مل آنا اپنی چھوٹی بھابھی سے بھی، میں چائے بنا کے لاتی ہوں، تم مجھ سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ رشیدہ بولی، اچھا بھابھی جان آپ چائے بنائیں، میں اپنا بیگ اور اوپر چھوٹی بھابھی گھر رکھاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے آ جاؤ، کل دوپہر کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھانا، کل چھٹی کا دن بھی ہے، نعیم بھی گھر پر ہی ہوں گے، معین کو بھی بلا لینا کھانے پہ۔ رشیدہ کی بات سن کر بانو مسکرانے کر کہا، ٹھیک ہے بھابھی جان۔ بانو فہمیدہ سے مل کے ورشا کو بچوں کے ساتھ چھوڑ کے نیچے رشیدہ کے پاس چائے پینے کے لیے جب آئی تو رشیدہ نے پوچھا، بانو تم نے جہاں سے اپنے بچے کے لیے علاج کروایا تھا نا، مجھے بھی وہاں لے چلو، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تم تو جانتی ہو نا اولاد کے بغیر ایک عورت نامکمل ہے، اولاد کتنی بڑی دولت ہے، تمہارے بھائی جان بھی خوش ہو جائیں گے۔ رشیدہ کی بات سن کر چائے پیتی ہوئی بانو کو ایک دم کھانسی آ گئی اور پھندا سا لگ گیا۔ کیا ہوا بانو؟ آرام سے پیو چائے، آرام سے۔ بانو میں بہت پریشان رہتی ہوں بچوں کے بغیر، فہمیدہ تو اپنے بچوں کو نیچے آنے نہیں دیتی، صبح اسکول، پھر سوتے ہیں، پھر ٹیوشن کا ٹیچر آ جاتا ہے، پھر مولوی صاحب آ جاتے ہیں، بچوں کو پیار کرنا بھی چاہو تو وہ مصروف اتنے ہوتے ہیں کہ پیار بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے بچے ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ مصروف ہو جاؤں گی، تم بھی مجھے لے چلو نا وہاں بانو جہاں سے تم نے علاج کروایا ہے۔ رشیدہ کو افسردہ دیکھ کے بانو بولی، بھابھی جان ایک شرط پہ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ بات رازداری میں سنیں گی اور پردہ رکھیں گی۔ ہاں ہاں بانو، تم جس کے چاہے قسم لے لو، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، بس میں تو اپنی اولاد کا سکھ حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں بھی فہمیدہ کی طرح خوش رہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ بھابھی جان بس آپ کو پتہ ہی ہے نا، شادی کے 5 سال تک میں نے کتنے تانے سنے ہیں اپنے سسرال والوں کے، اور شوہر کی دوسری شادی کروائی جا رہی تھی، بس میں اپنا گھر اجڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میرے محلے میں ایک پڑوسن مجھے کسی کالے جادو کرنے والے عامل کے پاس لے گئی تھی۔ اس عامل نے کچھ عمل کرنے کو کہا تو بس اسی عمل کی وجہ سے میری بیٹی دنیا میں آئی ہے، آپ کو میں وہاں لے چلوں گی، مگر یہ بات آپ اپنے تک رکھیں گی، اگر دونوں بھائیوں کو پتہ چل گیا نا تو آپ کو تو پتہ ہے وہ کتنا ہنگامہ کریں گے۔ اب تم آئی ہو تو بانو مجھے لے چلنا اس عامل کے پاس۔ رشیدہ نے فوراً جانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جب معین واپس چلا گیا تو شام میں شاپنگ کے بہانے رشیدہ اور بانو اسی عامل کے پاس گئیں تو بانو نے عامل بابا سے کہا، بابا یہ میری بڑی بھابھی ہیں، ان کی شادی کو 10 سال ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی، آپ ان کا بھی علاج کریں۔ بابا عامل اپنی ہیبت ناک آواز میں بولا، بلی دینی ہوگی جان کے بدلے جان، تو نے بتایا نہیں اپنی بھابھی کہ تو نے بھی ایک معصوم بلی دی تھی جب ہی تیری اولاد ہوئی ہے۔ عامل بابا کی بات سن کر رشیدہ بولی، بابا ہاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اولاد پیدا ہو جائے۔
میرے وطن سے میں کچھ بھی کر لوں گی بابا، مجھے بس اپنی خود کی اولاد چاہیے۔ رشیدہ کی بات سن کے عامل مسکرا کر بولے، سوچ لے، کچھ بھی کرنے کا مطلب پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 2 تعویذ لے کے رات کو گرم دودھ میں ڈال کر خود بھی پی لینا اور دوسرا اپنے شوہر کو پلا دینا اور کل میرے پاس اکیلے آنا۔ صبح کے وقت اب جاؤ تم یہاں سے۔ رات میں گرم دودھ میں تعویذ گھول کے رشیدہ خود بھی پی گئی اور نعیم کو بھی پلا دیا۔ بانو ندیم کے گھر ہی میں تھی اور رات کو معین کو کال کر کے گھر واپس چلنے کا کہہ دیا۔ جب صبح رشیدہ بابا کے آستانے میں آئی تو عامل بابا نے کہا، آ گئی تو جانتی ہے تیری نند بانو کے یہاں اولاد کیسے پیدا ہوئی ہے؟ بابا کی بات سن کر رشیدہ بولی، نہیں بابا، بانو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اس کا احسان ہے کہ وہ مجھے یہاں لے آئی ہے اور مجھے بس اپنی اولاد چاہیے بابا۔ بانو کے پڑوس میں ایک عورت حاملہ تھی۔ میرے علم کے ذریعے بانو نے اس عورت کو تعویذ پلایا اور ایک تعویذ اس کے گھر کے راستے میں دفن کر دیا۔ اس عورت کا بچہ ضائع ہو گیا، بانو حاملہ ہو گئی۔ بتا تو یہ کر سکتی ہے؟ عامل بابا کی بات سن کے رشیدہ نے مسکرا کے کہا، ہاں میں بس کچھ کر لوں گی اور اس کام کے لیے اپنی دیورانی کے بیٹے کی جان کے بدلے اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت اتراتی ہے وہ اپنا نرینہ اولاد پر۔ ٹھیک ہے، پھر یہ تعویذ کھول کر اسے پلا دے اور یہ دوسرا تعویذ اس کے گھر کے راستے میں دفن کر دینا، پھر دیکھنا کتنی جلدی اس بچے کی موت ہوگی اور تیرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ جا اب چلی جا یہاں سے۔ بابا نے مطلوبہ رقم لے لی۔ جب رشیدہ گھر آئی تو بانو جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ معین اسے لینے آ گیا تھا۔ بانو رشیدہ کے پاس آ کے کہنے لگی، بھابھی، آپ کی خوشی کی خاطر میں نے اپنا بہت بڑا راز آپ سے شیئر کر لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ راز ہمیشہ راز ہی رکھیں گی۔ بانو کی بات سن کر مسکراتے ہوئے رشیدہ بولی، ارے بانو، تم تو میری محسن ہو، تم نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ میں تمہیں کیسے دکھ دے سکتی ہوں پاگل، تم نے میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ بانو کے اپنے گھر جاتے ہی رات میں رشیدہ فہمیدہ کو شربت میں تعویذ گھول کے پلا دیا۔ پھر رات ذرا زیادہ گہری ہوئی تو چپکے سے تعویذ بھی زمین میں کھود کے دفن کر دیا۔ ابھی رات کے بس 12 ہی بجے تھے کہ تعویذ نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ شہباز کو خون کی الٹیاں ہونے لگیں، سب اسے اسپتال لے کے گئے۔ فہمیدہ کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ رشیدہ اسے چپ کراتے ہوئے بولی، اللہ نے چاہا تو شہباز بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کل صبح تک صبر کرو۔ نعیم فہمیدہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، رشیدہ ٹھیک کہہ رہی ہے، صبر کرو، شہباز ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم، چلو فہمیدہ کو چپ کراؤ۔ بھائی جان، کیسے چپ ہو جاؤں؟ میرے بچے کو خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں، چند گھنٹوں میں کتنا کمزور ہو گیا میرا بچہ۔ ندیم، کچھ کرو، ڈاکٹر سے کہو کہ اب تک شہباز کی الٹیاں رک کیوں نہیں رہیں۔ فہمیدہ کے اس طرح رونے پہ ندیم بھی دل برداشتہ ہو کے روتے ہوئے بولا، مجھ سے تو خود اپنے بچے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی ہے، بہت درد میں ہے میرا بچہ۔ امی ابو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ 4 سالہ معصوم شہباز بلک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہباز کا سانس اکھڑنے لگا، ایک بڑی سی خون کی الٹی ہوئی۔ اس کے بعد معصوم شہباز کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور سانسوں کی روانی بھی ایک دم ہی تھم گئی۔ فہمیدہ اور ندیم کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ نعیم اور عمران ندیم کو سہارا دے کے شہباز کی میت کو لے کے گھر آئے۔ رشیدہ نے فہمیدہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ جب بانو کو صبح اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ چکی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بانو فہمیدہ اور ندیم کی حالت دیکھ کے بہت دکھ میں تھی کہ یہ سب کچھ اس ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی غلط باتوں کی وجہ سے اس کے بھائی بھابھی کی خوشیاں چھن چکی تھیں۔ بانو نے رات میں فہمیدہ کو سمجھا بجھا کر رشیدہ کے پاس آ کر بولی، بھابھی جان، ایک ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر اپنا وار کرتی ہے، آپ نے تو اپنے ہی گھر میں۔ چپ کرو بانو،
کس حق سے تم مجھے ڈائن کہہ رہی ہو؟ تم نے جس عورت کے بچے کی بلی دی، کیا وہ بچہ نہیں تھا؟ کیا وہ عورت ماں نہیں تھی؟ رشیدہ کی بات سن کے بانو بولی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو یہ راز بتایا، لیکن بھابھی جان وہ عورت ہماری رشتہ دار نہیں تھی۔ بس کرو بانو، اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش بھی کی نا تو میں تمہارے سسرال والوں کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی، تمہارا گھر برباد کر دوں گی۔ آج کے بعد اس موضوع کو زیر بحث مت لانا، سمجھی تم؟ ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بانو تو خاموش ہو گئی۔ رشیدہ کی بات سن کے رشیدہ کی مراد بر آئی۔ چند دنوں ہی میں ڈاکٹر نے بتایا کہ رشیدہ ماں بننے والی ہے۔ نعیم اس بات کو خدا کا معجزہ سمجھ کے بہت خوش تھا اور اپنی بیگم رشیدہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ پھر رشیدہ کے یہاں 9 ماہ بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ بہت خوبصورت اور پیارا تھا، سبھی بہت خوش تھے اور سب سے زیادہ رشیدہ خوش تھی۔ اس نے اولاد نرینہ کو جنم دیا تھا۔ اب نعیم بھی زیادہ تر گھر میں اپنے بیٹے رحمان کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا۔ فہمیدہ اور ندیم بھی خوش تھے کہ نعیم اور رشیدہ کے یہاں اتنے سالوں بعد خوشی آئی۔ وہ کہتے ہیں نا، حسد انسان کو کسی حال میں خوش رہنے نہیں دیتی۔ شنیلا کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کی ہر ضد کو ندیم اور فہمیدہ پورا کرتے تھے۔ ندیم نے ایک نئی کار خرید لی تھی، فہمیدہ پھر امید سے تھی۔ گھر میں ہر آسائش کی چیز ندیم نے بھر دی تھی تاکہ فہمیدہ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھ دیکھ کے رشیدہ دل ہی دل میں بہت جلتی کرتی رہتی تھی۔ نعیم احمد کی قلیل آمدنی میں اپنے بچے کو کوئی آسائش نہیں دے پا رہی تھی۔ ندیم و فہمیدہ اپنی کار میں شنیلا کو لے کر گھماتے پھراتے تھے، کہیں بھی جانا ہو تو کار میں آنا جانا تھا، جبکہ نعیم احمد کے پاس ایک پرانی بائیک تھی جس پر بیٹھنے سے بھی اب رشیدہ کو شرم آنے لگی تھی۔ رشیدہ کی حسد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر سے اسی عامل کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اب تو اس عامل نے ایک شرط رکھی، کام کرنے سے پہلے تو رشیدہ تھوڑا گھبرائی، پھر فہمیدہ کی حسد جلن کی وجہ سے عامل کی شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ عامل بابا، میں آپ کی شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میرا کام ہو جانا چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، تو میرا دل خوش کر رشیدہ، میں تجھے خوش کر دوں گا، چل کمرے میں۔ رشیدہ کو کمرے میں لے جا کے عامل نے اپنی ہوس کی آگ بجھائی۔ رشیدہ بھی جلن اور حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی، کیا صحیح ہے کیا غلط سب بھول چکی تھی۔ وہ اتنا بہت پیار کرنے والے شوہر کی وفاؤں کو بھول کر اس کے ساتھ بے وفائی کر چکی تھی۔ عزت و احترام کرنے والے اپنے دیور اور دیورانی کے ساتھ اب مزید برا کرنے جا رہی تھی۔ راتوں کو عامل بابا کے بتائے ہوئے وظائف پڑھ کر فہمیدہ اور ندیم پہ پڑھ کے پھونکتی، پھر انہیں تعویذ گھول گھول کے پلاتی۔ فہمیدہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہونے لگی تھی اور ندیم سے دور دور رہنے لگی تھی۔ جب ندیم کے گھر ایک اور اولاد ہوئی تو ندیم بہت خوش تھا، مگر فہمیدہ چپ چاپ اور گمسم رہنے لگی، شنیلا پر بھی توجہ نہ دیتی اور نہ ہی اپنے ننھے بچے وقاص پر کوئی توجہ دیتی۔ اب ندیم اپنی کمائی کا آدھا پیسہ رشیدہ کے ہاتھ میں رکھتا اور کھانا پکانے اور بچوں کی ذمہ داری رشیدہ کے کاندھوں پہ آ گئی تھی۔ رشیدہ ندیم کے پیسوں کا بیشتر حصہ اپنے بیٹے رحمان پہ خرچ کرتی، شنیلا اور وقاص پر نہ کرنے کے برابر ہی خرچ کرتی تھی۔ ایک دن عمران گھر آیا تو رشیدہ نے اسے فہمیدہ کے کمرے میں لے جا کے چھوڑ دیا، کیونکہ فہمیدہ پر عمل کافی کر چکی تھی، وہ عمران سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ عمران نے بھی فہمیدہ کی قربت کی وجہ سے روز روز بہانے سے اس کے گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک دن رشیدہ نے ندیم کو بلا کے ان دونوں کو رنگے ہاتھ پکڑوا دیا۔ ندیم نے فہمیدہ کو خوب مارا پیٹا، ساتھ ہی عمران کو بھی، مگر وہ دونوں تو جادو کے زور پر ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ فہمیدہ نے ندیم سے کہا، ندیم تم مجھے طلاق دے دو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تو عمران سے پیار کرتی ہوں، عمران کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ فہمیدہ کی بات سن کر عمران نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں میں فہمیدہ سے شادی کروں گا، تم اسے طلاق دے دو۔ میں کیسے طلاق دے دوں، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میں اپنے بچوں کو کیا کہوں گا؟ شنیلا تو بڑی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ فہمیدہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو عمران کو ناپسند کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمران تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی چھڑوا کے نعیم اور رشیدہ عمران کو گھر سے نکال کر چلتا کر دیا۔ فہمیدہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھی عمران کا نام لیتی رہی،
ایسا لگتا تھا کہ فہمیدہ اس دنیا کی نہیں کسی اور ہی دنیا کی رہنے والی ہو۔ فہمیدہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، بچے بھی پریشان تھے۔ رشیدہ انتہائی خوش کہ ندیم اپنی کمائی کا سارا پیسہ رشیدہ کو لا کے دیتا ہے۔ چند ہی مہینوں میں رشیدہ نے کافی پیسے جمع کر لیے اور دیور کو باتوں باتوں میں پٹا کے اپنے شوہر کو نئی بائک بھی دلوا دی۔ ندیم کی کار پر اب رشیدہ اس کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اب تو رشیدہ کی دلچسپی اپنے شوہر سے ہٹ کے ندیم میں بڑھنے لگی تھی۔ ندیم بھی فہمیدہ کی حالت سے اور بے وفائی سے تنگ آ کے بھابھی کے کہنے پہ اسے طلاق دے چکا تھا۔ فہمیدہ کو عمران اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ شہنیلا انتہائی ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ رشیدہ نے اسے اپنے ہی دیور پر تعویذ گنڈے کر اسے اپنے ہاتھوں کی کٹپتلی بنا لیا تھا اور ان کے درمیان غلط تعلقات بھی استوار ہو چکے تھے۔ بانو یہ سب دیکھ دیکھ کے منو آنسو بہاتی تھی مگر کچھ نہ کر پاتی۔ ایک دن جب نعیم پر رشیدہ اور ندیم کی حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے ندیم اور رشیدہ کو خوب مارا پیٹا، پھر خود بھی رویا۔ موقع کی مناسبت سے رشیدہ اور نعیم نے سے معافی مانگی، پھر چھپ چھپ کر دونوں ملتے رہے اور آل بابا سے تعویذ لا کر رشیدہ نعیم کو گھول گھول کے پلاتی رہی، جس کی وجہ سے نعیم بیمار ہو کے بستر پہ پڑ گیا۔ اب نعیم کی آنکھوں کے سامنے رشیدہ اور نعیم ملتے پیار محبت سے پیش آتے، نعیم روتا رہتا۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر اب سوائے آنسو بہانے کے بچا ہی کیا تھا۔ شہنیلا کیونکہ اب جوان ہو چکی تھی، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی، بس بانو سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ بانو کو بھی گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ رشیدہ اور ندیم کی طرف سے بانو رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے پیار کرنے والے بھائیوں کا گھر خراب ہو گیا تھا، مگر اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ، حسد نے سب کچھ ہی تو برباد کر دیا تھا۔ ایک دن بازار میں بانو نے فہمیدہ کو دیکھا اور اسے روک کے گلے لگا کے خوب روئی اور اس سے پوچھا، بھابھی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہاں تھیں اور اب یہاں کیسے آئی ہیں؟ بانو کی بات سن کے فہمیدہ بولی، بانو میرے ساتھ بہت برا ہوا، جس شخص نے مجھ سے شادی کی نا، اس سے میری شادی جادو کے زور پر کروائی گئی تھی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، چلو کہیں چل کے بیٹھتے ہیں، سامنے آئس کریم پارلر ہے بھابھی، وہاں چلتے ہیں اور مجھے پوری بات بتائیں، آپ چلی کہاں گئی تھیں؟ بانو کی بات پر پھر فہمیدہ بیٹھتے ہوئے بولی، بانو عمران نے مجھے طلاق دلوا کے حیدرآباد لے گیا، وہاں ہم خوش تھے کہ اللہ والے بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی، میرے سر میں درد رہتا تھا تو عمران مجھے ان بزرگ کے پاس لے گیا، انہوں نے میرا علاج کیا، روحانی علاج کرتے ہوئے انہوں نے میرا اور عمران کا جب اتارا کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری شادی میری اور عمران کی ندیم سے بے وفائی کا جادو کا نتیجہ ہے۔ عمران اور میں دونوں ہی بہت شرمندہ تھے، ہم نے انجانے میں ندیم اور بچوں کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا۔ ہم جب یہاں آئے تو ایک گھر کرائے پہ لیا، وہاں رہتے ہوئے ندیم کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ رشیدہ نے ندیم کو بھی اپنے جادو سے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اسی نے میرے بیٹے شہباز کی جان لی، میرا گھر برباد کیا، نعیم بھائی جان کے ساتھ اتنا برا کیا، میرے دونوں بچوں کا حال پھر بدتر کر دیا، اور وہ روحانی عالم بزرگ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، مگر میں چاہ کر بھی اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہی ہوں۔ بزرگ نے کہا ہے کہ ندیم کا علاج کرنا ضروری ہے، پھر وہ کیسے بزرگ کے پاس جائیں گے؟ عمران ندیم سے معافی مانگنے گئے تھے تو ندیم نے انہیں مار کے گھر سے نکال دیا، ان کی کوئی بات سنی نہیں، بس بانو کسی طرح ندیم کو ان بزرگ کے پاس حیدرآباد لے جاؤ تاکہ ندیم رشیدہ کے شہر سے نکل سکیں اور میں اپنے بچوں سے مل سکوں۔ بانو فہمیدہ کی بات سن کے رونے لگی اور بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھر پھر سے آباد کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اب کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ مجھے اپنے گھر کا اور ان بزرگ کا ایڈریس دیں تاکہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ بانو اپنے گھر آ کے کافی سوچتی رہی اور خود کو کوستی رہی کہ فہمیدہ اور اس کے معصوم بچوں کی بربادی کی ذمہ دار میں ہوں، اپنے ہی ہاتھوں اپنے دونوں جان سے زیادہ پیار کرنے والے بھائیوں کا گھر برباد کر دیا، میں ہی اب کمینہ خصلت رشیدہ کی اصلیت ندیم بھائی کے سامنے لے کے آؤں گی۔ اگلے دن بانو روتی ہوئی ندیم کے
गैराज गई तो बहन को रोता देख के नदीम ने इसे बिठा के पूछा क्या हुआ। बानो बोली भाई वर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। मोइन का तो आपको पता है ना, अपनी जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर हैं। किसी ने मुझे एड्रेस दिया है कि मैं वर्षा को हैदराबाद इस एड्रेस पे लेकर जाऊं। भाई वर्षा को कोई आसाबी कुव्वत ने परेशान कर रखा है। प्लीज़ आप ही मेरी उम्मीद पूरी कर सकते हैं। रशीदा भाई से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। भाभी से कहीं वो आपको जाने से मना ना कर दे। मैं समझ सकती हूँ बहुत काम होते हैं आपके ऊपर, 2 घरों की ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ भाईजान मना मत कीजिएगा। इमरान फहमीदा पहले ही हैदराबाद जा चुके थे। बानो नदीम के साथ कार में वर्षा को लेकर हैदराबाद इन बुज़ुर्ग के पास पहुंची तो बुज़ुर्ग ने नदीम को सामने बिठा के दम किया। पहले तो नदीम थोड़ा घबराया कि वर्षा को देखने के बजाय वो बुज़ुर्ग इस पर दम क्यों कर रहे हैं। नदीम का सर और जिस्म बहुत भारी हो रहा था, वो पसीने पसीने हो चुका था। जैसे जैसे बुज़ुर्ग पढ़कर इस पे अल्लाह का कलाम दम करते रहे तो वो सुकून महसूस करता। और फिर 1 घंटे बाद नदीम को महसूस होने लगा कि वो बरसों का थका हुआ है, इसका जिस्म थकन से टूट रहा था। बुज़ुर्ग के कहने पे रात वहीं क़याम करने का हुआ तो नदीम अपने साथ इसे घर ले गया। जब नदीम सुबह सोकर उठा तो इसे सब कुछ याद आया और फहमीदा और इमरान पे गुस्सा आने लगा। फिर बानो ने तमाम बातें नदीम को बताईं। इसके बाद नदीम को बुज़ुर्ग के पास लेकर गए। जब बुज़ुर्ग ने नदीम को तमाम बातों से आगाह करते हुए रशीदा की हकीकत बताई तो रोने लगा और अपने रवैये की सबसे माफ़ी मांगने लगा। इमरान भी रो रो के माफ़ी मांगने लगे कि अनजाने में इससे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और सबको गवाह बना के फहमीदा को तलाक दे दी ताकि वो अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशी से रह सके। कराची वापसी पर नदीम ने रशीदा को बहुत मारा और अपने भाई और बच्चों समेत इस घर को छोड़कर दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो गया। फिर इन बुज़ुर्ग ने नईम का रूहानी इलाज करवाया। नईम भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब हंसी खुशी फहमीदा और नदीम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नईम भी अपने बेटे के साथ नदीम के हमरा रहता है। अपनी जॉब फिर से करने लगा है। रशीदा अकेले इस घर में रहती है। तन्हाई की वजह से सुना है पागल हो गई है। मौत इंसान को नहीं मारती लेकिन तन्हाई मार देती है। बुरा करने वालों का कोई वाली वारिस ना तो दुनिया में होता है ना ही आखिरत में कोई होता है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।